الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس مقصد میں وہ کامیاب اور مفید ثابت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے. اگر خیال نہیں رکھیں گے تو وہ چیز بیکار ہو جائے گی. جو فائدہ وقت پر اس سے ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، یہ گاڑی آپ کو بروقت کام دیتی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی نگرانی کریں، سروس کریں، اس کا ٹیوننگ کروائیں. اس کے پرزے اگر کمزور ہو گئے ہیں تو ان کو تبدیل کیا جائے، خیال رکھا جائے تو وہ چیز باقی رہے گی، آپ کو کام دے گی. لوہا اگر باہر پڑا رہے گا اور اس کے اوپر بارش گرتی رہے گی تو اس پر زنگ لگ جائے گا. اب یہ زنگ کو دور رکھنے کے لیے اور لوہے کو زنگالود ہونے سے بچانے کے لیے اس پر رنگ روغن کرنا پڑتا ہے. تو یہ لوہا کام کا رہتا ہے، ورنہ ایک دن ردی ہو جائے گا، کام کا نہیں رہے گا. اسی طریقے سے آپ کے یہاں لکڑی کے کباٹ ہیں، اس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ہر وقت آپ کو لکڑی کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس پر دیمک نہ لگ جائے. اگر توجہ نہیں دیں گے، بے پرواہی لاپرواہی سے کام لیں گے تو دیمک اندر جو رکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بھی نقصان پہنچائے گی. کتابیں رکھی ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچائے گی. اس طرح سے دلوں کا بھی حال ہے.
دل کا بھی اگر خیال نہ رکھا جائے، اور دل میں کیا ہے؟ دل میں ہے ایمان۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمارے احساسات سے ادراک نہیں ہوتا، وہ چیزیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی۔ جیسے جنت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ جنت متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، تو اس کا یقین کرنا پڑے گا۔ اس یقین کا نام ایمان ہے۔ یہی حال جہنم کا ہے۔ پل صراط ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا پہلے مجھے مان لو، اس کے بعد میں جو چیزیں ماننے کو کہتا ہوں اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لو۔ جیسے مرنے کے بعد حساب کا ہونا اور سوال جواب کا ہونا یہ حضور نے بتایا، تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا۔ ایمان ایسا ہے جیسے کہ درخت ہوتا ہے۔ درخت کا ایک تنا اور جڑ ہوتی ہے، اور اس درخت کے اوپر شاخیں اور پتے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جتنا یہ درخت کو پانی ملتا رہے گا اور اس کا خیال رکھا جاتا رہے گا، ویسے ویسے شاخیں بھی بڑھے گی، ٹہنیاں بڑھے گی، اور برگ و بار بھی ہوں۔ اس کے بغیر نہیں ہو۔ اس کے بغیر درخت رہے گا تو صحیح، لیکن ناقص درجے کا رہے گا۔ تو آدمی اگر اعمال صالحہ نہ کرے تو جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اور یقین دل میں جمایا ہے وہ تو اپنی جگہ رہتا ہے، لیکن یہ ایمان کا درخت جو ہرا بھرا ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا، اور ہرا بھرا درخت نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ تو ایمان کے پودے کو اور ایمان کے درخت کو تازہ بتازہ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال بتائیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اور یہ بلڈنگ جو کھڑی ہے وہ 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہیں۔ اس کے علاوہ تو بہت سے اعمال ہیں، عبادات ہیں، لیکن خیمے کی سینٹر والی لکڑی بتلایا کہ شہادت وان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، پیغامبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے تمام چیزیں ہمیں پہنچائی ہیں۔ نبی ہر چیز جو پہنچانے والی ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے ان کو جو کام دیا تھا کہ وہ اپنا مشن پورا کرو، وہ مشن پورا کر کے وہ دنیا سے جاتے ہیں۔ حضور نے بھی پورا دین پہنچایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ تو لکھا ہوا، ترجمے ہوئے ہیں اس کے، بہت سی چیزیں حضور نے اس روز بتلائی۔ امت کو الوداعی خطاب کے اندر چونکہ جتنے صحابہ تھے اور ایمان والے تھے وہ سب جمع تھے وہاں، تو ان کے سامنے حضور نے ایک بین الاقوامی پیغام سنایا اور فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب،
جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، تاکہ میرا پیغام پوری دنیا میں عام طور پر پھیل جائے اور دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر دین کا چرچا ہو جائے۔ اب شہادت ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر لا کے رکھا ہے نماز کو، پھر زکوٰۃ کو، پھر روزہ، پھر حج۔ بدنی عبادتیں دو ہیں اور مالی عبادت ایک ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مالی عبادت زکوٰۃ ہے، ایک ہی چیز ہے، اور بدنی عبادت میں نماز ہے اور روزہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر دو قسم کے لمے پیدا کیے۔ ایک اس کے اندر بھلائی کا جذبہ ہے، نیکی کرنے کا جذبہ ہے، اور ایک حیوانیت والا جذبہ ہے، بہیمیت بھی ہے اس میں، اور اس میں لمے خیر بھی ہے۔ دو لمے ہیں، ایک لمے خیر اور ایک لمے شر۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قلب آدم میں ودیت فرمائی، اور اس کو قرآن کریم میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے دونوں چیزیں الہام کی ہیں، تمہارے دل میں ڈالی۔ فسق و فجور کی بات بھی انسان کے دل دماغ میں آتی ہے، لیکن نیکیاں کروانے والا جو فرشتہ ہے اس سے ہٹا کر ہمیں نیکی پہ ڈالتا ہے، اور شیطان اور نفس ورگلا کر گناہ والی لائن پر ڈالتا ہے۔ تو لمہ خیر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ودیت فرمایا ہے، اس کے لیے وہ عمل ضروری ہے جس سے نیاز مندی اور عاجزی اور انکساری اور بندگی پیدا ہو، پھر انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ جتنی امتیں آسمانی رہی ہیں ان تمام کے اندر مختلف طریقے کی نمازیں رہی، کوئی بھی امت ایسی نہیں رہی اور کوئی نبی ایسا نہیں رہا کہ جس نے نماز کا حکم نہ کیا۔ اب ایک جگہ تو کلمے میں ہم کو بتایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ میں ہم بندگی کا اقرار کرتے ہیں، بندگی کا اور نیاز مندی کا اقرار کرتے ہیں۔ آدمی میں اخلاق حسنات چار چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہے اخبات، اخبات کے معنی نیاز مندی، اور نیاز مندی انسان کے اندر آتی ہے نمازوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے سے۔ ادب سے کھڑا رہے گا، سر جھکائے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، ویسے ویسے اس کی تواضع، عاجزی، انکساری، عبدیت جسے کہتے ہیں، اس کو ترقی ملے گی۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہے کہ ہماری عبدیت جو ہے، ہمارے اندر اللہ نے جو لمہ خیر رکھا ہے وہ کہیں بگڑ نہ جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس کے لیے اذکار دیے ہیں، اوراد دیے ہیں، اعمال دیے ہیں، عبادات دی ہیں۔ اب عبادتوں میں نماز اصل ہے، لیکن نماز کو حاصل کرنے کے لیے اور نماز سے مستفید ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے۔ پہلے پاکیزگی ظاہری طور پر حاصل کرے گا، پھر نماز کے اندر کھڑا ہو کر دل کی پاکیزگی اور باطن کی پاکیزگی وہ حاصل کرے گا۔
عبد کے معنی بندہ، بندہ یا یوں کہیے ہماری ٹھیٹھ زبان کے اندر غلام۔ اب یہ غلام کیا ہے؟ غلام اصل میں وہ ہوتا ہے جس کو آقا نے کلی طور پر خرید لیا۔ ابھی نہیں ہے غلامی کا سلسلہ، رفع دفع ہے، لیکن پھر شاید دنیا میں دوبارہ قیامت کے قریب یہ سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ تو غلام کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اپنا ذاتی کچھ نہ ہو، اس کا جو کچھ بھی ہو اس کے آقا کا ہوگا، اس کی ذات، اس کا مال، اس کا سامان سب آقا کا، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے بندہ کہا مسلمان کو کہ تو اللہ کا بندہ ہے، یعنی اللہ کے حکموں کا غلام ہے۔ جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس میں تو اپنا اختیار نہیں چلائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس کے مطابق کرے گا۔ اس نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھے گا، اس نے کہا روزہ رکھو تو روزہ رکھے گا، اس نے کہا حج کو جاؤ تو حج کو جائے گا، اس نے کہا مال نکالو تو مال نکالے گا، کیونکہ سب چیزیں در حقیقت اسی کی ہیں۔ اور ہم غلام ہیں، جیسے غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، غلام کا جو مال ہے وہ بھی اس کا نہیں ہوتا، وہ بھی آقا کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے بازار سے، اللہ والا انسان تھا، ضرورت تھی تو ایک غلام خریدا، غلام کو گھر لایا اور اس کے بعد پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جو نام آپ رکھیں گے وہ میرا نام ہوگا۔ غلاموں کے کہیں اپنے نام ہوتے ہیں؟ اچھا بھائی آپ کھاؤ گے کیا؟ فرمایا غلام کوئی ہوٹل میں نہیں گیا ہے، وہ تو آقا کا غلام بن کر گیا ہے، تو وہ کیا کھائے گا؟ جو آقا کھلائے گا وہ کھائے گا۔ آرام کہاں کرو گے؟ ارے آرام آپ کہیں گے تو یہاں اوٹے پر سو جاؤں گا، آپ کہیں گے فرش پہ سو جاؤں گا، آپ کہیں گے چارپائی پہ سو جاؤں گا، جیسا آپ کا حکم ہوگا ایسا کروں گا۔ تو اس اللہ کے بندے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ جواب دیا کہ قسمت نے تجھے غلام بنایا، لیکن تجھے غلامی کا مطلب بہت اچھا سمجھ میں آ گیا کہ غلام کا اپنا کچھ ہوتا نہیں، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں چٹھی نو چاکر، جیسا کہا ایسا کرنا۔ اس لیے غلام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یوں پوچھے کہ یہ کام تم نے مجھے کیوں دیا، وہ کہے گا میں مالک ہوں تو غلام ہے، جیسا میں کہوں ایسا تجھے کرنا پڑے گا۔ مثلا کوئی یوں پوچھے آج کہ کیوں 5 نمازیں ہم کو دی ہے، تو اللہ فرمائیں گے تو بندہ میں مالک، میں نے جو حکم دیا وہ حکم کو پورا کر، کمپلیٹ کر، بس تیرا کام یہ ہے۔ جیسے ایک مریض دوا لینے جائے ڈاکٹر کے پاس، اس کو احساس ہے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے علاج کی ضرورت ہے، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہمارا دل جو ہے نا، اندر کا جو ایمان ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ علاج اس کا کیا جائے۔ اس کے لیے روحانی طبیب ہیں، اس کے لیے جسمانی طبیب ہیں۔ اب جسمانی مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے جا کر اس نے دوائی لے لی، اپنی حقیقت بیان کی کہ مجھے یہ تکلیف ہے، آپ دوائی تجویز فرمائیے، تو اسباب کی دنیا میں ڈاکٹر صاحب دوائی تجویز کر دیں۔ اب دوائی آ گئی، اب اس نے پوڑیا کو کھولا، اس کے اندر لال رنگ کی دوا بھی ہے، ہرے رنگ کی دوا ہے، سفید رنگ کی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب کو پوچھے کہ یہ لال رنگ کی دوا آپ نے کیوں دی ہے اور یہ سفید رنگ کی دوا کیوں ہے، تو ڈاکٹر ہاتھ پکڑ کے اس کو کرسی پہ سے اٹھا کے باہر کا راستہ دکھا دے گا۔ تیرا کام، تو طبیب نہیں ہے، میں کوئی طبیب میرے پاس بیٹھا ہوتا پوچھتا کہ یہ دوا کیوں دی ہے۔ علماء اطباء ہیں، عالم اور حکیم کس کو کہتے ہیں؟
جو چیزوں کو اور مسئلوں کو جانتا ہو اور مسئلوں کی علم کو جانتا ہو اور اس کی حکمتوں کو بھی جانتا ہو، وہ حکیم ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کونو ربانیین کا کیا مطلب ہے؟ علماء، فقہا، حکما، یہ 3 درجے ہیں، یہ 3 درجے تک اپنے آپ کو علماء محنت کر کے پہنچاتے ہیں۔ ایک فقیہ کو آپ پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے بتایا، تو وہ دلیل بیان کرے گا کہ میں نے قرآن کریم میں سے یہ مسئلہ نکال کے بیان کیا ہے۔ ایک مولانا سے کسی نے پوچھا، وہ مناظرہ بہت کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے تو کرتے ہوں گے، اب تو مشائخ نہ کہتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے وہ مناظرہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کہتے ہیں انگریزی میں، ڈیبیٹ۔ جیسے کبھی ٹیلی ویژن کے اوپر 2 پٹھوؤں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور کچے لوگوں کو لا کر ان کو پیسے دے کے ان سے جو چاہتے ہیں بلواتے ہیں، اور وہ الٹی سلٹی باتیں کر کے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اب اگر طبیب ہے، حکیم ہے، تو وہ دوسرے طبیب کو بتائے گا۔ دوسرے طبیب کو کیا بتائے گا؟ مولانا سے ایک صاحب نے پوچھ لیا، وہ دعوت کے ساتھی تھے، مرکز پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی وہ بھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ جو تم مناظرہ کرتے ہو، علمی مباحث کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ جو تبلیغ فرما رہے ہیں اور دعوت کا کام درد بھرا کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ کون سی آیت ہے قرآن شریف میں؟ جواب دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ آیت دلیل میں پیش کی۔ تو مولانا نے پوچھا کہ آیت پوری ہو گئی یا باقی ہے؟ کہا آیت باقی ہے، پڑھو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مخالفوں کے ساتھ جو ہے حق اور باطل کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے لڑو، مقابلہ آرائی کرو، علمی بحث کرو۔ تو تمہارا کام ہے وہ درد کو لے کے چلنا، ہمارا کام ہے جدال کو لے کے چلنا۔ تم اس آیت کے حصے پہ عمل کرتے ہو، ہم اس آیت کے حصے پر عمل کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ تم ہم کو نہیں مانتے، ہم تمہارے درد کو مانتے ہیں، تو تم ہمارے علم کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر لاش کے پاس کھڑا ہے اور وہ سکھا رہا ہے، تو جو اس کے پاس سیکھنے والے جتنے طبیب ہیں سول ہاسپٹل کے اندر لاشوں کے پاس کھڑے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، وہ پوچھیں گے کہ یہ گردہ ہے تو یہ ایسا کیوں ہے، اس میں کیا بیماری ہوئی تھی، یہ لنگز ہے تو اس میں کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ تو وہ جو ڈاکٹر استاد ہے وہ ہر چیز بتاتا جائے گا کہ اس میں یوں ہے، یوں بیماری ہو تو یہ دوا دی جائے، یوں بیمار ہو تو یہ دوا دی جائے۔ تو بھائی ایک ہوتا ہے مریض، ایک ہوتا ہے طبیب کو سب چیزیں بتائے گا، لیکن مریض کو یہ سب حکمتوں کی ضرورت نہیں، اس کو تو انجیکشن اور دوا کی ضرورت ہے۔ تو بدنی عبادتیں 2 ہیں، لمہ خیر کو ہوا دینے کے لیے اور اسے چلانے کے لیے اور جاری ساری رکھنے کے لیے جو ہے اخبات اور نیاز مندی، یعنی نماز والی عبادت دی ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز جو ہے نا وہ بدنی عبادت ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں حج کو بدنی عبادت مانا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کسی کے پاس زیادہ راہ، یعنی راستے کا توشہ نہ ہو لیکن اس کے پیر مضبوط ہو،
تو وہ اس کے اوپر حج فرض ہے. ہمارے یہاں زاد و راحلہ استعداد کے آنے کے بعد کی حج کی فرضیت آتی. تو نماز جو ہے وہ تمام انبیاء کرام اور تمام امتوں کے اندر مختلف طریقوں پر رہی. بڑی عبادت ہے نماز. اس کے ذریعے سے یہ نماز کیا ہے، جتنے اعمال اسلام میں بتائے گئے ہیں وہ تمام کا نچوڑ اور تمام کا خلاصہ نکال کر نماز کے اندر رکھا ہے. اور دوسرا ایک لمہ اور ایک جذبہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے برائی کرنے کا، حیوانیت پر آتا ہے، غصے پر آتا ہے، تو پھر آپے سے باہر ہو کر وہ حرکتیں کرتا ہے جو انسانیت کے تقاضے سے اوپر ہوتا ہے. اچھلتا ہے، کودتا ہے، ہاتھ میں نہیں رہتا، قابو میں نہیں رہتا، نہ زبان قابو میں، نہ ہاتھ پیر قابو میں، نہ آنکھیں قابو میں، سب قابو سے باہر ہو جاتا ہے جب غصہ آتا ہے. تو نبی کا غصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول میں رہتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کی ہر ادا کو لکھتا تھا، ہر بات کو لکھتا تھا. تو ایک دن غصہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. حق کے لیے غصہ بھی آنا چاہیے، یہ نہیں کہ غصہ کبھی آنا ہی نہیں چاہیے. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم ناراض ہوں گے، غصے ہوں گے. صحابہ کرام غصے ہوئے اپنی اولاد پر. ایران سے 2 ایلچی آئے تھے، داڑھی منڈے تھے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھی. حضور نے کہا یہ کیسی شکل بنا کے آئے؟ اللہ نے قدرتی طور پر داڑھی کو پیدا کیا ہے اور تم اس کو ختم کر رہے ہو، اور یہ بڑی بڑی مچھاڑیں کیا لگائی، اس کو کٹواؤ اور اس کو بڑھاؤ. یہ تو موقع محل کے اعتبار سے بات کا جواب دیا جاتا ہے. ایک غیر داڑھی والا آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھے کہ سنت کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. جیسے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا میٹھا کھانا سنت ہے کہ کھارا پہلے کھانا سنت ہے، تو ہم اس کو یوں کہیں گے کہ تہجد بھی سنت ہے، تہجد بھی پڑھنا ہے. خالی کھانے پہ جا کے رک مت جاؤ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اس سے آگے اور کام بھی ہیں وہ بھی کرنا. اب یہ جو حیوانیت اور یہ بہیمیت انسان کے اندر آ جاتی ہے، اس کو کنٹرول کر کے روحانی پرواز کو بلندی پر لے جانے کے لیے، نفس کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری عبادت روزے والی دی ہے. تو بدنی عبادت 2 ہو گئی، نماز اور روزہ. روزہ بھی بدنی عبادت، نماز بھی بدنی عبادت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بغیر اصلاح کیے ہوئے اور بغیر درست کیے، میرے والد صاحب جب آئے اجمیر سے تو ایک چھوٹا سا برتن لے کے آئے تھے، ایک پلیٹ لے کے آئے تھے، ایک چمچ لے کے آئے تھے. پھر اللہ نے سب دیا. ابتدائی حالات اللہ والوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے مسجد کی نالیاں بھی صاف کی اور اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھائی اور لوگوں کو نماز کے لیے بلانے بھی گئے. فجر کی نماز میں بھائی جماعت ہو جائے، اس لیے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی آ جاؤ تو جماعت ہو جائے. اور وہ اللہ والوں کی جو محنتیں پہلے رہی اور انہوں نے وہ مسجدوں میں رو رو کر جو دعائیں کی، اس کی برکتیں 50 سال کے بعد ظاہر ہوئی. حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب جو دعوت کے کام کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، وہ دارالعلوم اشرفیہ میں پڑھتے تھے. دارالعلوم اشرفیہ میں ایک قاری صاحب تھے، اور جہاں ہم رہتے ہیں اس سے قریب ایک جگہ ہے املی پورہ، وہاں مدرسے کا ایک طالب علم جو ہے وہ نماز پڑھایا کرتا تھا، اور کبھی وہ ناغا اس کا ہو جائے نہ جا سکے تو مولانا ابراہیم صاحب کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجتا تھا. مولانا ابراہیم صاحب اشرفیہ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے. تو وہ جو حضرت قاری صاحب تھے، وہ قاری صاحب نے ان کو جو ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے کہا کہ اپنے آج املی پورہ میں گشت کریں گے. کوئی گشت کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی جوڑنے والا نہیں.
تو اکیلے اکیلے گشت کرتے، پھر مسجد میں دین کی تھوڑی سی بات وہ قاری صاحب کرتے، دعا ہو جاتی، چلے آتے۔ آج 50 سالوں کے بعد جو ہے وہ مسجد آباد ہے اور جماعتیں نکل رہی اور اللہ کے راستے میں برابر چل رہی، تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کمال ہے۔ میں نے کہا یہ جو محنت وہ کر کے گئے اس کا کمال ہے، ان کے رونے کا کمال ہے، ان کی دعاؤں کا کمال ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آباد فرما دی۔ مالمواڑ کی مسجد میں میرے والد صاحب نے اذانیں بھی دی، نالیاں بھی صاف کی اور للہ فی اللہ نماز پڑھائی اور روئے دھوئے وہ مسجد میں۔ آج وہ مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی کی گئی ہے، وسیع کی گئی ہے، اسے آگے بڑھایا گیا ہے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کھانا خود بناتے تھے، وہ تو آخر زندگی تک بھی کھانا خود بناتے تھے، مدرسے سے آ کے دلیا بناتے تھے، جس کو آپ لوگ تھولی کہتے ہیں اس کو ہم دلیا کہتے ہیں، وہ دلیا بناتے تھے اور دلیا چلتے پھرتے بنا لیتے تھے۔ مدرسے سے آتے تو استنجا سے فارغ ہو کر وضو کرتے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے اور اس کے بعد کچن میں خود چلے جاتے اور جا کر کے وہ دلیا اپنے ہاتھ سے تیار کرتے، اندر ٹماٹر کاٹتے، آلو ڈالتے، گوشت کے 2-3 ٹکڑے ڈالتے اور اس کے بعد جو ہے چلتے پھرتے 2-3 چمچ کھا لیے اور ختم۔ یہ ان کا کھانا۔ ہم جو یہ زبردست اہتمام کھانے کا ہر وقت کرتے ہیں، وہ کوئی اہتمام ان کے یہاں نہیں تھا۔ مل گیا تو کھا لیا، نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں۔ ان کی تھیلی میں حضور سفر میں جو 7 چیزیں لے کر چلتے تھے، وہ 7 چیزیں ان کی تھیلی کے اندر مل جاتی، جس کے اندر سوئی اور دھاگا بھی تھا۔ کرتا پھٹ گیا تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو ہے سوئی دھاگا لیا اور اپنے کرتے کو سی لیا۔ زندگی میں سادگی اور بے تکلفی پیدا کرو اور اللہ کے احکام پہ چلنے کا ذوق پیدا کرو۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کی عیش و عشرت بھی عارضی ہے، کب تک رہے گی؟ چھوڑنی پڑے گی، آخر مٹی میں جا کے سونا ہے۔ قبر کے اندر کون ہمیں ڈبل بیڈ دینے والا ہے اور کون ریشم کی چادریں بچھانے والا ہے؟ مٹیاں ڈال دیں گے، لوگ ختم ہو جائیں گے، خاک کے نیچے چلے گئے، تاریخ انسان کی ختم ہو جاتی، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ارے نام لے کے بھی جب مر گیا نا کوئی آدمی تو یوں کہتے ہیں میت کو لاؤ، جنازے کو لاؤ، حضرت مولانا کو لاؤ، یوں نہیں کہتے، اس کا نام لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بے حیثیت آدمی موت کے بعد ہو جاتا ہے۔ جنت کا شوق تو بہت ہے لیکن پہلے مرنا پڑے گا تو جنت آئے گی، اور جنت بھی جب آئے گی جبکہ جو ملی ہوئی زندگی ہے اس کے اندر اعمال صالحہ اور اچھے عمل کیے ہوں گے۔ تو اس زمانے میں حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کبھی کبھی ملاقات کے لیے میرے والد صاحب کے پاس آتے تھے۔ وہاں جو ہے کسائی واڑ کے اندر اوپر ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اس میں رہتے تھے۔ تو ایک دن کھانا بناتے تھے، روزانہ تو مدرسہ پڑھانا اتنا وقت کہاں ہے کہ روزانہ کھانا بنائے، تو ہفتے میں ایک دفعہ کھانا بناتے، گوشت کی سالن بناتے تھے ایک مرتبہ اور ہفتے تک روٹی اور وہ سالن کھاتے رہتے تھے، بس ایک ہی کھانا ہفتے تک کھاتے۔ تو ایک دن مفتی صاحب تشریف لائے تو وقت کھانے کا تھا، تو میرے والد صاحب نے کہا حضرت چلیے کھانا کھا لیتے ہیں ساتھ۔ کہا چلو تیار ہے تو کھا لیں، بزرگوں کے یہاں تکلف تو ہوتا نہیں۔ تو کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت کو بڑا مزہ آیا۔ مفتی صاحب نے کہا کھانا گوشت بڑا لذیذ بنایا ہے، کیا آج بنایا؟ فرمایا 8 دن پہلے بنایا تھا۔ ارے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل تر و تازہ اور بالکل ابھی بنایا ہوا ہے۔ فرمایا میں اس کی روزانہ اصلاح کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ اس میں ملاتا ہوں، پانی ڈالتا ہوں، کچھ اندر مرچ ڈالتا ہوں، کچھ پیاز ڈالتا ہوں، کچھ بگار کرتا ہوں، کچھ یہ کرتا ہوں اور اس کی اصلاح کر کر کے اس کو 8 دن چلاتا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اجمیر میں ایک طالب علم تھا، پٹھان تھا، پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ علم یوں نہیں آتا دوستو، علم کے لیے تو آدمی کو کھپ جانا پڑتا ہے، مر جانا پڑتا ہے، تب جا کر کے علم آتا ہے۔
ارے محدثین اتنا چلے ہیں علم کے لیے، اتنا چلے ہیں حدیثوں کے لیے کہ ان کو پیشاب جو ہے خون کا آتا تھا، خون کا پیشاب آتا تھا۔ آج تو کتنی آسانیاں ہیں، سننے میں بھی آسانی، آنے میں بھی آسانی، سب سواریاں، انتظامات سب ہے، لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ جمعہ کے دن کیا کرتا تھا، ایک بڑا تپیلا چڑھاتا تھا، پتیلا بڑا چڑھاتا تھا چائے کا، اور صبح سے لے کر شام تک چائے پیتا رہتا تھا، اور پھر نفس کو کہتا تھا کہ آج پی لے، اب 8 دن بعد ملے گی، 8 دن کے بعد اب چائے ملے گی، اس سے پہلے اب چائے تیرے کو ملنے والی نہیں، تجھے پڑھنا ہے۔ یہ روزانہ چائے، ابھی تو ہمارے طالب علم 2 گھنٹے نہیں ہوتے تو آلو پوری کھانے جاتے ہیں، اور 3 گھنٹے نہیں ہوتے تو پیٹیز کھانے جاتے ہیں، اور 4 گھنٹے نہیں ہوتے تو کھانے کے لیے مٹھیاں بند کر کے دوڑتے ہیں۔ اور جب داخلہ لیتے ہیں مدرسے میں تو پہلے جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا کیا رہے گا، یہ نہیں رہتے پڑھنا کیسا رہے گا، علم کیسا رہے گا، اساتذہ کیسے رہیں گے۔ اور کچھ بے وقوف ابھی مدرسے کھول کے بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے شاگرد ہیں اور انہوں نے ابھی مدرسے کھولے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 150 سالہ مدرسے کی برائیاں بیٹھ بیٹھ کے کر رہے ہیں اپنے مدرسوں میں۔ کیا طلباء کو سکھائیں گے، کیا تعلیم دیں گے جب اپنے اساتذہ کی غیبت اپنے طلباء کے سامنے کر رہے ہیں؟ یاد رکھو تمہاری بھی غیبت، تمہارے اساتذہ جو ہیں تم نے اگر کی ہے غیبت تو یہ طلباء تمہاری بھی برائی کرنے والے ہیں اور غیبت کرنے والے ہیں۔ جو سیکھیں گے ان کی اصلاح کا وقت ہے، اور عالم کی اور معلم کی اور مدرس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلباء کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرے، تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت کا خیال رکھے، ان کی اصلاح کرے، ان کو اچھا انسان بنائے۔ یہ مدرسہ، درسگاہ میں تو مدرسہ ہے، لیکن درسگاہ سے باہر نکلنے کے بعد یہ خانقاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اوف اور تف ہے ایسے مدرسے چلانے والوں پر کہ جو دوسرے مدرسوں پر اور وہاں کے قدیم 150 سالہ خدمت کرنے والوں کے اوپر جو ہے اعتراضات کرتے ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ بغیر اصلاح کیے ہوئے کوئی چیز بنتی نہیں، تو دل کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ یہ مجلسیں جو ہے اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ منور بھائی نے کہا بہت زنگ آ گیا اور بہت دن ہو گئے دنیا میں پھرتے پھرتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دعوت کے کام میں چلتے تھے، 3 دن جاتے تھے تو وہاں سے آنے کے بعد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اپنی اصلاح کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حالانکہ دعوت کے کام میں چلے اور دین کے کام میں چلے اور اللہ کے راستے میں چلے، اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ کہتے میرے دل کے اندر ذرا غبار آ گیا، لوگوں نے ذرا تعریف کر دی، ذرا اچھا کہہ دیا تو غبار آ گیا۔ چلو یہ غبار کو دور کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی گیریج میں چلے جائیں، روحانی گیریج ہے یہ خانقاہ ہیں، اور اس کے اندر اصلاح ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اپنے دل کی خبر لی جاتی ہے۔ تو یہ مجلس بھی اصل میں اصلاحی اعلان ہی یہ ہوا کہ بھئی اصلاحی مجلس جو ہے وہ منعقد ہوگی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو خرابیاں اور دنیا میں چلنے پھرنے، کاروبار، لوگوں سے ملنا جلنا، کبھی جھوٹ بولنا، کہیں آنکھوں کی حفاظت کے اندر کمی، کہیں کانوں کے اندر غلط بات کا آنا، کہیں زبان پر غلط بات کا آنا، کہیں ہاتھ کی حرکتیں غلط، کہیں پیر کی حرکتیں غلط، کہیں جسم کی حرکتیں غلط، یہ سب کو درست کرنے کے لیے بھائی جو بیٹھا ہے اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جو مجمع بیٹھا ہے اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت سب ایک کو ہے۔ تو اس لیے یہ مجلس منعقد کی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ 8:50 کا وقت ہے یہاں نماز کا، تو انشاءاللہ چند منٹوں میں یہ مجلس جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گی۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ اللہ کے رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبے میں تصور کرنا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں اتر رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، مراقبہ رحمت۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم کریں گے اور ماں بہنیں بھی مراقبہ کریں گی جہاں تشریف رکھتی ہیں وہاں بیٹھ کر، اور یہ مراقبے سے بڑا فائدہ ہوگا۔
دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا اور گناہوں سے حفاظت ہو جائے گا۔ اب مراقب ہو جائیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ جب مراقبہ کرے تو یہ ضرور سوچے کہ آج کہنے پر میں نے اپنے ہاتھ پیر کو ساکت کر دیا، ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہاتھ پیر پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا، آنکھیں بھی معلوم نہیں کون بند کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کی اور باطن کی اصلاح فرما، دلوں کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اے اللہ لسان ذاکر عطا فرما۔ اے اللہ غیبت سے، کینہ کپٹ سے، چغلی سے، عداوت سے، بغض سے، کبر سے اے اللہ حفاظت فرما۔ اخلاص، للہیت اور انابت اور تیری طرف رجوع کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ رونا تیرے دربار میں نصیب فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اور زیر علاج ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور اے الہ العالمین یہ وبا اور بلا کو پوری دنیا سے نابود فرما، پریشانیوں کو دور فرما، درون خانہ جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما،
روزی کے اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں اللہ اسے بھی اپنے فضل سے دور فرما، جن لوگوں پر قرضے ہیں اللہ ان کے قرضوں کے چوک جانے کی شکلیں پیدا فرما، اور اے الہ العالمین جن لوگوں کے مقدمات ہیں اللہ ان کو عزت کے ساتھ اس میں بری فرما، اے اللہ رحم اور کرم کے فیصلے فرما، نیکیوں کی محبت ہمیں عطا فرما اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور تیری رضا والی زندگی عطا کرنا پوری کرنے کی اور رضامندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصافحہ نہ فرما۔